بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر رضوان، ڈاکٹر ولیدہ اور معزز حاضرین، اور خصوصاً غائبانہ طور پہ گورنر صاحب، کیونکہ ان کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمیں اس تقریب کے لیے اپنا گھر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو کتنا اہم سمجھتے ہیں. میں سب سے پہلے میرے خیال سے میں آپ سب کا، ریسکیو ٹیم کا، ایمرجنسی سروسز کا، 1122 کا، اس کے پیچھے تمام وہ خواتین اور حضرات جنہوں نے اس کو بنانے میں، کامیاب بنانے میں، اس کو چلانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت سال پہلے، تقریباً 32 سال پہلے، میں ریزیڈنسی ٹریننگ کرنے امریکہ گیا تو بڑا کہ ریاست کی طاقت، اس کی عظمت اور اس کی تمام تر جو گرینڈیور ہے، عظمت کہہ لیں، وہ ان کے ملٹری طاقت سے، یا ان کا چاند پہ آدمی پہنچا دینے سے، یا ان کی ریسرچ سے، یا اور بھی جو بھی انہوں نے ترقی کی، اس سے ظاہر نہیں ہوتی تھی. یہ بڑا شدت سے احساس ہوا کہ ان کی ریاست کی طاقت اور عظمت وہاں دیکھنے کو ملتی تھی جب ان کی کوئی ریسکیو سروس، چاہے فائر سروس ہو، چاہے ایمبولنس ہو، جب وہ سڑک پہ نکلتی ہے تو سارا معاشرہ منجمد ہو جاتا ہے اور لوگ رک جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کا سب سے کمزور شخص اس وقت، جو انجرڈ ہے، جو بیمار ہے، جو تکلیف میں ہے، اس کو بچانے، اس کو لینے کوئی جا رہا ہے، سارا معاشرہ ڈیڈ سٹاپ پہ آ جاتا ہے. یہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو انتہائی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اصل جو معاشرے کی عظمت، طاقت، ہیبت، عزت ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے. تو ایک تو میں آپ سب کو آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6.5 سال کی امریکہ کی ٹریننگ وغیرہ کرنے کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے دو چیزوں کا احساس ہوا، بہت سی چیزوں کا احساس ہوا، لیکن دو چیزیں اس حوالے سے. وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں دو معاملات میں سارا معاشرہ برابر تھا. ایک ماحول اور ماحول کی آلودگی، چاہے آپ وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، VIP ترین ماحول میں پل رہے ہوں، آپ کا پانی، آپ کا کھانا، آپ کی سیکیورٹی، آپ کی ہر چیز الگ ہو، لیکن سانس تو آپ اسی ہوا میں لے رہے ہیں. تو یہ ایک گرینڈ ایکولائزر تھا. اور جو دوسرا گرینڈ ایکولائزر تھا وہ یہ کہ اگر سڑک پہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو اور آپ کو چوٹ لگے، یہ میں سن 95 کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو ریسکیو کرنے والا کون تھا؟ رکشے والا. تو آپ نے، آپ کے ادارے نے، آپ کی اس تحریک نے اس ساری چیز کو تبدیل کیا. تو اس لیے میں سخت، جسے کہتے ہیں نا، آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے سب کے لیے کیا. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں بھی وہ برابری موجود ہے جو میں ماحول کی آلودگی اور رکشے کا ذکر کر رہا تھا. یہاں بھی آپ سب کے لیے یکساں طور پہ آتے ہیں، اور یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک میجر امپرومنٹ ہوئی ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو اعداد و شمار آپ نے بتائے وہ بڑے پریشان کن ہیں. آپ لوگوں نے تو 28 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا، لیکن اگر ایک دن میں 900 حادثات ہو رہے ہیں اور ہر 1.5 منٹ کے بعد ایک حادثہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک بڑی پریشان کن سچویشن ہے. نہ صرف اس لیے کہ لوگ انجر ہو رہے ہیں اور خدا نخواستہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، اور ایسی شدید چوٹیں اور اس میں انجریز ہیں جس سے انسان اپنی نارمل زندگی سے کو گزارنے سے مشکل میں آ جاتا ہے، اپنی کماش، اپنا ذریعہ معاش جو ہے اس سے فارغ ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے آپ تو ریسکیو کر رہے ہیں، مگر یہ سارے ایکسیڈنٹ اور انجریز جہاں ہو رہی ہیں ان کو پریونٹ کرنا ضروری ہے. تو وہ جو مثل ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، میرے خیال سے وہ یہاں بہت اہم طریقے سے جسے کہتے ہیں نا موجود ہے. اچھا، ایک اور اس میں اسپیکٹ جو ہے وہ آپ نے اجاگر کیا، شاید ہمیں اندازہ تو ہے اس کا، لیکن جب آپ اس کے اعداد و شمار سوچتے ہیں تو وہ اور زیادہ پریشان کن ہے
کہ 900 ایکسیڈنٹس یا 900 کریشز تو دن میں ہو رہے ہیں، ہر 1.5 منٹ میں ایک ہو رہا ہے، لیکن ان میں 83 یا تقریباً 80% سے زیادہ جو ہیں وہ موٹر سائیکل سے ان کا تعلق ہے، اور موٹر سائیکل معاشرے کا نسبتاً کمزور طبقہ استعمال کرتا ہے. تو نہ صرف کہ وہ انجر ہو رہے ہیں بلکہ ہم سب سے کمزور طبقے کو فردر متاثر ہونے دے رہے ہیں. اس کے بارے میں جو آپ کی سفارشات ہیں بڑی واضح اور لاجیکل ہے. سپیڈ کم کریں، اس کی ایک لمٹ ہو جس کو انفورس کیا جائے. لائسنس، میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید اپنے معاشرے میں سب سے لائٹ جس ایک سرکاری ریکوائرمنٹ کو لیتے ہوں اس میں سے لائسنس کا یا ڈرائیونگ لائسنس کا شمار ہے. ایک میرے بڑے عزیز دوست ہیں، بڑے لائق فائق آدمی ہیں، امریکہ انگلینڈ گئے، انہوں نے وہاں جا کے MRCP امتحان پاس کر لیا جس کو بڑا مشکل تصور کیا جاتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ یہ اب ڈرائیونگ لائسنس کا ٹیسٹ جو ہے یہ تو چلو میں پاس کر ہی لوں گا. تو خود ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ متعدد بار ان کو اس میں دوبارہ سے دینا پڑا تاکہ وہ پاس کر سکیں. اور اس کے پیچھے بھی کیا سوچ متحرک ہے؟ صرف یہ کہ جب آپ سڑک پہ نکل رہے ہیں اور ایک ایسا آلہ استعمال کر رہے ہیں، ایک ایسی مشین استعمال کر رہے ہیں جو آپ کو اور سڑک پہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ آپ اس کو چلانے اور اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے مناسب ٹریننگ اور بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں اس کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو آپ نے سفارشات کی ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، اور اگر ان میں سے ہم چند بھی اپنا لیں اور اس کی کمپلائنس ہم 50% بھی کر دیں تو شاید ہم چند مہینوں کے اندر، چند دنوں کے اندر اس کے خاطر خواہ اثرات دیکھ سکیں. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ریلف نیڈر، آپ نے پتہ نہیں اس کا ذکر سنا کہ نہیں. اس نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے ایک مہم شروع کر دی امریکہ میں کہ سیٹ بیلٹ لگنی چاہیے. اس وقت کے جو کار بنانے والے تھے اسی طرح اعداد و شمار جیسے آپ نے سامنے کیے، انہوں نے دیکھا کہ گاڑیوں کی سڑک پہ موجودگی سے، اور ڈاکٹر پلیتھا نے بھی ذکر کیا کہ جب سے موٹر کار سڑک پہ آئی تو آپ نے 50 ملین کا شاید 50 ملین یو مینشنڈ ڈیتھس آن دا روڈس. سو انہوں نے کہا کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امپروو کی جا سکتی. تو آپ نے دیکھا کہ سیٹ بیلٹ انہوں نے مینڈیٹری کر دی، لازم کر دی، اور پھر اب ان کے ہاں تو جو ایئر بیگز ہیں وہ لازم ہو گئے. لیکن ہمارے ہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ 80% مسئلہ تو موٹر سائیکل پہ ہے. تو ٹھیک ہے، کار کی سیفٹی اپنی جگہ ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم یہ قیمتی جانیں بچا سکیں گے. ڈاکٹر رضوان، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ جیسے میں بیٹھے ہوئے بھی آپ سے بات کی، اس میں جو سب سے اہم سٹیپس ہیں اگر وہ ہائی لائٹ کر دیں، آپ سامنے رکھ دیں، جس کو انشاءاللہ ہم فیڈرل لیول پہ لے کر بھی آگے چلیں گے تاکہ ہم یہ قیمتی جانیں جو ہماری سڑک پہ ضائع ہو رہی ہیں اور جو گھر سے نکلے ہوئے ہیں وہ گھر واپس آنے کی بجائے خدا نخواستہ اگر ہسپتال پہنچ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے، اور کسی بھی ملک کے لیے جو ہے تکلیف دہ بات. ونس اگین آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے بلایا اور یہاں عزت افزائی کی، اور پھر سے آپ کی سروس، آپ تمام لوگوں کی محنت، اور سچ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے معاشرے میں ایک عزت کما لی ہوئی ہے، اس کو قائم رکھیے. اور یہ صرف سروس اور آپ کی کیپیبلٹی، آپ کی ٹریننگ، آپ کی مستند اور مستعد سروس کے ذریعے ہو رہا ہے. تو میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ سچ میں دل سے کہہ رہا ہوں میں بات. بہت شکریہ.